طالبان حکومت کے وزیر صنعت و تجارت نے ہندوستان کے سرکاری حکام کی دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ نئی دہلی کا دورہ کیا ہے۔ طالبان حکومت کے وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی ایک اعلیٰ سطحی وفد کے سربراہی میں ہندوستان کی سرکاری دعوت پر چابہار بندرگاہ کی گنجائشوں کو فعال کرنے، ہندوستانی سرمایہ کاری کو جذب کرنے اور دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے پر بات چیت کے لیے نئی دہلی کے دورے پر ہیں۔ طالبان حکومت کی وزارت صنعت و تجارت کے بیان کے مطابق اس دورے کے دوران افغان وفد وزرائے خارجہ و تجارت سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداروں، تاجروں، سرمایہ کاروں اور دونوں ممالک کی نجی شعبے کے ارکان سے ملاقات اور بات چیت کرے گا۔ طالبان کی وزارت صنعت و تجارت نے اس دورے کو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا اور توقع ہے کہ اس کے نتائج باہمی روابط کو بہتر بنانے، تجارت میں اضافے اور علاقائی ٹرانزٹ روٹس کی توسیع میں اہم کردار ادا کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی مینار پاکستان سے ایک ایسی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی مینار پاکستان سے ایک ایسی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے جو پورے پاکستان کو جوڑنے کا ذریعہ بنے گی اور عدل و انصاف پر مبنی نظام سامنے لائے گی۔ انہوں نے غزہ کے بارے میں امریکی قرارداد کی منظوری کی بھی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ مینار پاکستان لاہور میں 21، 22، 23 نومبر کو منعقد ہونے والے 3 روزہ کل پاکستان اجتماع عام سے قبل پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ موجودہ ملکی حالات میں یہ اجتماع غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان بیک وقت معاشی، سماجی اور سیاسی بحرانوں سے دوچار ہے اور عوام کو ایسی قیادت کی تلاش ہے جو نظم کی سطح پر حقیقی تبدیلی کی بات کرے، نہ کہ محض چہروں کی تبدیلی کو حل سمجھ لے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم جاری رہنے کے سبب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا فوری اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی برری نے کہا ہے کہ صہیونی دشمن عام شہریوں، بچوں اور طلبہ وغیرہ کو اپنے مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان سلامتی کونسل میں اپنی شکایات کا سلسلہ جاری رکھے گا اور کونسل کو بھی اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کے لیے کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانا چاہیے۔ دوسری جانب لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان کے شہر سیدہ میں واقع عین الحلو کیمپ پر صہیونی فوج کے ڈرون حملے میں 13 افراد شہید اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ رات کے اس حملے میں ایک گاڑی کو کیمپ میں نشانہ بنایا گیا جو تباہ ہو گئی۔ بعض خبری ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد فلسطین کی تحریک فتح کے سینئر رہنما منیر القدیح کو نشانہ بنانا تھا۔ عین الحلو کیمپ لبنان میں پناہ گزینوں کی 12 پناہ گاہوں میں سے ایک سب سے بڑی پناہ گاہ ہے کہ جس میں تقریباً 80,250 فلسطینی گزر بسر کر رہے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں عین الحلو پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کو فلسطین کے نہتھے اور مظلوم عوام کے خلاف وحشیانہ جارحیت اور لبنان کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق جارح صہیونی فوج نے آج صبح بھی جنوبی لبنان کے بنت جبیل علاقے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد طلبہ جو گاڑی میں یا اس کے اطراف میں موجود تھے شدید زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ فلسطین میں انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر فرانچسکا البانیز نے صہیونی حکومت کے ساتھ یورپ کی اسلحہ جاتی تجارت جاری رکھنے کے بارے میں انتباہ دیتے ہوئے اسے فلسطین کی تباہی و ویرانی کا باعث قرار دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فرانچسکا البانیز نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک فلسطین کے حوالے سے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اس یونین کی آڑ لے رہے ہیں۔ فلسطین میں انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے کہا کہ جرمنی اور اٹلی کی جانب سے تجارتی تعلقات معلق کرنے کی مخالفت کے باعث صہیونی حکومت کے ساتھ تجارتی سمجھوتہ جاری رکھنا ایک بڑا خطرہ شمار ہوتا ہے۔
انہوں نے یورپی ممالک اور صہیونی حکومت کے درمیان اسلحہ جاتی تجارت جاری رکھنے کے بارے میں انتباہ دیا اور کہا کہ اس طرح کا اقدام فلسطین کی تباہی میں کردار ادا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی اس عہدیدار نے اس بات کا ذکر کیا کہ غرب اردن میں گزشتہ 80 برسوں سے نسلی صفایا ہو رہا ہے اور غزہ کی 19 لاکھ آبادی کا 80% اس وقت بے گھر ہے۔ البانیز نے تاکید کے ساتھ کہا کہ امریکی صدر کا غزہ کے بارے میں منصوبہ پوری طرح بین الاقوامی قوانین کے برخلاف ہے۔ وفاقی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ فی الحال ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی مذاکراتی عمل انجام نہیں پا رہا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے کل کے دعوے کے بارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ فی الحال ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی مذاکراتی عمل انجام نہیں پا رہا ہے۔ اسماعیل بقائی نے امریکہ کی جانب سے بار بار وعدوں کی خلاف ورزیوں اور توسیع پسندانہ مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ وزیر خارجہ عراقچی نے بارہا تاکید کی ہے کہ ایک ایسے فریق کے ساتھ مذاکرات کرنا کہ جو دو طرفہ مذاکرات اور باہمی تعاون پر یقین نہیں رکھتا اور ساتھ ہی ایران کے خلاف جارحیت اور ایرانی بچوں کے قتل عام پر فخر بھی کرتا ہے، اپنے مطالبات مسلط کرنے کے درپے ہے کہ جس کا کوئی منطقی جواز نہیں ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ صدر ایران کی طرف سے سعودی ولی عہد کو بھیجے گئی پیغام میں اسماعیل بقائی نے کہا کہ صدر ایران کی طرف سے سعودی ولی عہد کو بھیجے گئے پیغام میں صرف دو طرفہ مسائل کا ذکر تھا اور اس میں سعودی عرب کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے گزشتہ سال اور اس سال حج کے مراسم میں پیش کی جانے والی خدمات اور حج کے مراسم کے کامیاب انعقاد کی قدردانی کی گئی تھی۔ ایران و افغانستان نے اپنے باہمی تجارتی تعلقات کو فروغ دیتے ہوئے $90 ملین کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ افغان ڈرائی فروٹ ایکسپورٹرز یونین نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان، ایران، ازبکستان اور ہندوستان کے حکام کے درمیان ایک تجارتی اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں افغان فریق اور ایرانی شپنگ کمپنی کے درمیان $90 ملین کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اس معاہدے کے مطابق افغانستان کا مال اس کمپنی کے بحری جہازوں کے ذریعے بین الاقوامی منڈیوں تک منتقل کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ایسی حالت میں ہوا ہے کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد برآمداتی راستوں کو بڑھانے اور روایتی راستوں سے وابستگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران اپنے جغرافیائی اور سیاسی محل وقوع اور چابہار بندرگاہ اور بندر عباس جیسی اہم بندرگاہوں کا حامل ہونے کے پیش نظر عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے کابل کے لیے ایک اہم ترین آپشن ہے۔ اس اجلاس میں ہندوستان اور ازبکستان کی موجودگی خطے کے ممالک کے لیے آن ٹرانزٹ راستوں کی اسٹریٹجک اہمیت کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کی حکومت نے غیر قانونی مقیم افغانیوں کی اطلاعات دینے والوں کو نقد انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پنجاب میں غیر قانونی مقیم افغان و غیر ملکی شہریوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ غیر قانونی مقیم افغانیوں کی اطلاع دینے والوں کو نقد انعام ملے گا اور ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ عظمیٰ بخاری نے بتایا کہ 3 ہفتوں میں 6222 افغانیوں کو واپس اپنے ملک بھجوایا گیا ہے۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ذریعے انتخابی لسٹوں پر خصوصی نظر ثانی SIR کے نفاذ کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ذریعے ملک گیر SIR کے خلاف آر پار کی لڑائی کا اعلان کرتے ہوئے دسمبر کے پہلے ہفتے میں دہلی کے رام لیلا میدان میں ایک زبردست ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے SIR کو ملک میں جمہوریت کو کمزور کرنے کی مذموم کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن BJP اور نارائن مودی کے کہنے پر کام کر رہا ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال نے کہا کہ آج 12 ریاستی کانگریس کمیٹیوں کے صدور اور دیگر اعلیٰ عہدیداران نے SIR پر تفصیلی میٹنگ میں شرکت کی۔ ریاستی کمیٹیوں کے اندر عام احساس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جان بوجھ کر سماج کے بعض طبقات کے ووٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
بہار میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا اور اب اسے 12 ریاستوں میں نافذ کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔